اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال ذات واجب الوجود سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ لفظ اللہ کے معنی کیا ہیں اور اللہ کے لفظ کی برکتیں اور اس کی عظمتیں کیا کیا ہیں۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ عظمت لفظ اللہ بہت زیادہ ہے۔ لفظ اللہ میں اسم اعظم الہی ہے، یعنی ہم سنا کرتے ہیں نا کہ اسم اعظم فلاں کے پاس تھا، فلاں کے پاس تھا، تو اسم اعظم ہے کیا؟ یہی لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی انبیاء اور اولیاء پر وقت پڑا تو انہوں نے لفظ اللہ کا سہارا لیا۔ چنانچہ جناب ابراہیم جب آتش نمرود میں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا اللہ، ادھر یا اللہ کہا، ادھر آواز آئی یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ آتش نمرود خاموش ہو گئی۔ جناب موسیٰ اسی لفظ اللہ کے ذریعے سے اپنے عصے کو اژدہا بناتے تھے۔ جناب عیسیٰ اسی لفظ اللہ کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ روایت میں وارد ہوا کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قال یا اللہ 10 مرات قیل لہ لبیک ما حاجتک۔ اس روایت کو ثقۃ الاسلام کلینی نے اصول کافی میں ذکر کیا ہے۔ جو انسان 10 مرتبہ لفظ یا اللہ کہتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو آواز قدرت آتی ہے لبیک ما حاجتک، اے میرے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے، میں اسے قبول کروں گا۔ لفظ اللہ اتنا باعظمت اور بابرکت ہے کہ قرآن کریم میں 2793 مرتبہ اس لفظ کی تکرار ہوئی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ماحصل توریت و زبور و انجیل ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو مقام چیلنج میں ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو اس چیز کے یعنی قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کا مثل ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ کائنات جواب قرآن لانے سے عاجز ہے۔ ایسی معجزاتی کتاب میں جس کی ہر آیت معجزہ، جس کا ہر کلمہ معجزہ، اس کتاب میں 2793 مرتبہ لفظ اللہ کا ہونا، یہ لفظ اللہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اللہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ علماء کرام نے لفظ اللہ کے 5 معنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 3 معنی بہت اہم ہیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بعض علماء کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا مادہ لا ہے۔ لا کے معنی لغت عرب میں بلندی اور ارتفاع کے ہیں، یعنی صرف ذات واجب الوجود بلند ہے، صرف اللہ بلند ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری دناءت ہیں اور پست ہیں۔ اب وہ جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پست کرتا ہے۔ جس کو اللہ نے بلند کیا ہے
پوری کائنات اس کو نہ مانے تب بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ باعزت رہتا ہے، بلند رہتا ہے، چونکہ اللہ نے بلند کیا ہے۔ اور جس کو اللہ نے پست کیا ہے، پوری کائنات اگر اسے رضی اللہ کہنے لگے تب بھی وہ بلند نہیں ہو سکتا۔ تو لفظ اللہ کے پہلے معنی ہے لا یعنی بلندی۔ لفظ اللہ کے دوسرے معنی ہیں، بعض اہل لغت نے لکھا کہ لفظ اللہ مشتق ہے الہ سے، کلمہ الہ۔ الہ کے معنی ہے سکون، اطمینان۔ پس اللہ کے معنی ہوئے سکون قلبی اور اطمینان باطنی اور حقیقت ہے۔ انسان چاہے جتنا اچھا مکان بنا لے سکون نہیں ملتا، جتنی مہنگی گاڑی خرید لے سکون نہیں ملتا، معاشرے میں چاہے مثنوی جتنی عزت بنا لے سکون نہیں ملتا۔ سکون ملتا ہے ذات واجب الوجود کے اقرار سے اور اس کے ذکر سے۔ اسی کو قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر خدا سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو پہلے معنی لفظ اللہ کے بلندی ہیں، دوسرے معنی لفظ اللہ کے سکون اور اطمینان، تیسرے معنی بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ اللہ مشتق ہے کلمہ ولہ سے۔ ولہ کے معنی کلام عرب میں حیرت کے ہیں، تحیر کے ہیں، وہ بھی حیرت الکل بکل الحیرہ۔ یہ وہ مقام الوہیت ہے جہاں آنے کے بعد ہر ایک حیرت میں ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، فلسفی ہو، منطقی ہو، ارسطو طالیس ہو، افلاطون ہو، ابن سینا ہو، سب حیرت میں ہیں۔ یا شعراء کرام جو بڑے بڑے فلسفی شعراء گزرے ہیں، وہ اس موقع پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ذات خدا ہے کیا جو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، جو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو یہ لفظ اللہ کے تین معنی ہیں۔ ذات خدا کو اور ذات اللہ کو پہچاننے سے پہلے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم لفظ اللہ کے معنی کو سمجھیں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہماری معرفت میں دن دونا رات چوگنا اضافہ فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔